آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ بدل دیتا تھا، اور جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ ایک قانونی کاغذ پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اپنا بادشاہیت چھوڑ دے گا اور اس کو ایک دور دراز جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سال مکمل ہو جاتا تو اسے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ اپنی باقی زندگی وہاں گزارے، اور اس موقع پر بادشاہ کو ایک اچھا سا کپڑا پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر پورے ملک میں گھمایا جاتا تھا تاکہ وہ ملک کے سارے لوگوں سے آخری بار مل لے۔ وہ بہت ہی افسوس اور غمزدہ وقت ہوتا تھا، اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آتے تھے۔ ایک بار اس ملک کے لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی کریش ہوا تھا، اور ایک نوجوان آدمی خود کو بچانے کے لیے ایک لکڑی کے تخت کا سہارا لے رکھا تھا، اور ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی۔ تو انہوں نے اس نوجوان آدمی کو اپنے جہاز میں بٹھایا اور اپنی ملک لے آئے اور ان سے 1 سال کی بادشاہ بننے کو کہا۔ پہلے وہ آدمی ماننے سے انکار کیا، پھر وہ 1 سال کے بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے اس کو بادشاہ بننے کی ساری باتیں بتائی، اور یہ بھی بتائی کہ اس کو 1 سال کے بعد اس جنگل میں چھوڑ کر آئیں گے جہاں سانپ اور بچھو سے بھرا پڑا ہے۔ اس شخص کو بہت ہی افسوس ہوا، اور بادشاہ بننے کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں ہم سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑا گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کی حکم کو مانا اور اس کو وہ جگہ دکھایا۔ اس جگہ کو بادشاہ نے پوری طرح دیکھا تو اس جنگل میں جانور اور سانپوں سے بھرا ہوا تھا، اور جانوروں کی آوازیں جنگل کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ دیکھنے کے لیے جنگل کے اندر گیا تو اس کو اس سے پہلے بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے دکھائی دیا، تو وہ سمجھ گیا کہ میرا بھی 1 سال کے بعد یہی حال ہونے والا ہے اور مجھے یہاں کے جانور چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ جنگل سے واپس پہنچ کر بادشاہ نے 100 مزدوروں کو اکٹھے کیے اور ان سب کو وہ جنگل لے گئے اور حکم دیا کہ 1 مہینے کے اندر اس جنگل کو صاف کیا جائے اور تمام جانوروں کو مار دیا جائے اور فالتو درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ ہر مہینہ وہ جنگل جاتا تھا اور کام کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ پہلے مہینے میں ہی خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور فالتو درختوں کو بھی کاٹ دیا گیا۔ 2 مہینے میں ہی جنگل کو پوری طرح صاف کر دیا، اور بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ اس جگہ پر خوبصورت مکان بناؤ اور پھولوں کا باغیچہ بناؤ۔ بادشاہ اپنے ساتھ پالتو جانور جیسا کہ مرغیاں، بطخ، گائے اور بہت ساری جانور اس جگہ پر لے جاتے رہے، اور پھر مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک خوبصورت مکان بناؤ۔ ہر مہینے وہ جگہ ایک خوبصورت جگہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ سادہ کپڑوں میں رہتا تھا اور اپنے اوپر بہت کم خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنی بادشاہیت کی کمائی وہ زیادہ تر اس جنگل پر لگاتا رہا، اور 10 مہینے گزر جانے کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ میں جانتا ہوں 2 مہینے کے بعد مجھے اس جگہ پر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے ہی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر نے اس بات کو نہیں مانے اور بادشاہ سے کہا
کہ آپ کو 2 مہینے رکنا ہوگا تاکہ سال ختم ہو جائے۔ سال ختم ہونے کے بعد آپ کو اس جگہ پر چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر 2 مہینے ختم ہو گئے اور بادشاہیت کا 1 سال مکمل ہو گیا، اور اس ملک کے قانون کے مطابق بادشاہ کو ایک اچھا سا کپڑا پہنایا گیا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ ملک کے سارے لوگوں سے آخری بار مل لے۔ یہ بادشاہ اس جگہ پر جانے کے لیے بہت خوش تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے پہلے بادشاہ تو اس موقع پر بہت غم زدہ ہوتا تھا، لیکن آپ ہنس رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے بزرگوں کا کہا نہیں سنا، جب تم اس دنیا میں ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں آ رہے ہوتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور ساری دنیا ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو جب مرو تو ہنسو اور باقی دنیا روئے۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جب بادشاہ محل کی رنگین میں کھوئے ہوتے تھے، میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ 1 سال کے بعد مجھے اس جنگل میں جانا ہے، مجھے اس جگہ پر جانا ہے، تو مجھے اس جگہ پر جانے سے پہلے مجھے کیا تیاری کرنا ہوگا۔ اور اس جگہ جانے سے پہلے میں نے تیاری کی، میں نے اس جگہ کو ایک خوبصورت جگہ میں بدل دیا ہے جہاں میں اپنی پوری زندگی سکون اور چین سے جیوں۔ بالکل اسی طرح انسان اس دنیا میں آ کر اس دنیا کی رنگین میں کھو جاتا ہے اور اس کو یہ خبر نہیں ہوتا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے دنیا میں بھی جانا ہے، اور اس دنیا میں جانے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا ہوگا، یہ نہیں سوچتا۔ اسی لیے ہم اس دنیا میں تو آئے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہی رہ کر اس دنیا کے لیے تیاری کریں تاکہ ہم اس دنیا میں جا کر چین اور سکون سے رہیں۔